کافی دیر تک جب کوئی آواز یا فون موصول نہیں ہوا تو انہیں فکر ستانے لگی کہ کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ خدا خیر کرے، فہد نے ابھی تک کوئی کوشن کیوں نہیں دیا؟ عندلیب نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے جواب میں وہ دونوں بھی خاموش کھڑے، اپنے دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کسی سوچ میں مگن تھے۔ ابھی انہیں بمشکل 3-4 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک دیوار کے اندر کی طرف سے وہی رسی ایک دم زور سے ان کے پاؤں کے نزدیک آ گری، اور ساتھ ہی انہیں موبائل پر فہد کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سے قطعی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی مصیبت کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کی آواز جیسے ان سب کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی، اور انہوں نے اطمینان کی سانس لی۔ پھر جواباً اسے وہیں رکنے کا کہہ کر باری باری اسی رسی کی مدد سے محل کے اندر داخل ہو گئے۔ نیچے پہنچ کر انہوں نے ایک مخصوص جھٹکے سے رسی کو کمند سمیت دیوار سے نیچے اتار لیا اور واپس اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ فہد اندر موجود تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹارچ تھی جس کی روشنی کا حالات تقریباً 12 تا 14 فٹ چوڑا تھا۔ اس کی وجہ سے سامنے کا منظر بڑا صاف و شفاف دکھائی دے رہا تھا۔ فہد نے انہیں بتایا کہ اندر کمروں کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور کوریڈورز میں جا بجا قدادم تصاویر دیواروں پر ٹنگی ہوئی ہیں، لیکن سب سے حیرت ناک اور خوفزدہ کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان تصاویر کی آنکھیں اندھیرے میں بھی یوں چمک رہی ہیں جیسے وہ ہمیں دیکھ رہی ہوں۔ محل کے اندر ایک گھمبیر سناٹا طاری تھا۔ پورا محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مقامی انتظامیہ نے بھی شاید یہ سوچ کر وہاں تھوڑا بہت روشنی کا انتظام کرنا مناسب نہ سمجھا ہوگا کہ بھوت پریت اور بدروحوں کو تاریکی پسند ہے، اسی لیے اپنے تئیں انہوں نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے پورے محل کو تاریکی کی نظر کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہیں ٹھہر کر وہ آپس میں باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد کوریڈور کی جانب بڑھنے لگے۔ فہد ہاتھ میں تھامی ٹارچ سے ادھر ادھر روشنی پھینکتا جا رہا تھا، جس سے انہیں وہاں موجود ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ فی الحال انہوں نے ایک ٹارچ کو ہی غنیمت جانتے ہوئے اسی پر اکتفا کر لیا تھا، اسی لیے 3 ٹارچیں ابھی بھی ان کے بیگوں میں موجود تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں اپنے پیچھے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اف خدایا! اس قدر گھمبیر خاموشی میں وہ آواز کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ انہیں یکدم یوں محسوس ہوا جیسے ان کا دل اچھل کر ان کے منہ میں آ گیا ہو۔ خوف سے ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ہونک بنے خوفزدہ نظروں سے پلٹ کر آنکھیں پھاڑے اسی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے دھماکے کی باز گشت ابھی تک گونج رہی تھی۔ کیا تھا یہ؟ اچانک عندلیب کی آواز سنائی دی۔ پتہ نہیں، ہمیں اس جگہ جا کر دیکھنا چاہیے جہاں سے وہ آواز سنائی دی تھی۔ عدیل نے دور نظریں ٹکائے لہجے میں جواب دیا۔ وہ بڑے غور سے اسی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کے دیکھنے کا انداز تو یوں تھا جیسے اسے وہاں کوئی حرکت محسوس ہو رہی ہو۔ میرے خیال میں ہمیں اس طرف جانے کی بجائے اندر کی طرف بڑھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اندر اس سے بھی زیادہ تماشے دیکھنے کو ملیں۔ علیشا کی آواز سنائی دی۔ وہ قدرے بہادر قسم کی لڑکی تھی۔ ویسے بھی پہلے وہ اس قسم کے واقعات کا سامنا کر چکے تھے، لیکن ایک ایسے محل کے متعلق جس میں داخلے پر مکمل طور پر انتظامیہ کی جانب سے پابندی لگائی جا چکی تھی، اور وہ رات کے وقت اس محل میں موجود تھے، گھبرانے والی بات تو بنتی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو بڑھو اندر کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس محل میں اور کیا کیا اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ فہد نے یہ کہتے ہوئے ٹارچ کی روشنی اندر کی جانب پھینکتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ چلتے ہوئے ایک بڑے سے ہال کے سامنے جا پہنچے جس کا شیشے کا دروازہ بند تھا، لیکن جب انہوں نے اسے ہلکا سا دبایا تو وہ یوں کھل گیا جیسے ان کے یہاں آنے کا منتظر ہو۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن پھر اس خیال کے تحت کہ کسی نے بے خیالی میں دروازہ بند نہیں کیا ہوگا، یہ سوچ کر دروازہ اندر کی جانب دھکیل کر ہال میں داخل ہو گئے۔ ان چاروں نے جوں ہی اندر قدم رکھا، اسی وقت بے شمار الووں کے چیخنے کی آوازیں وہاں گونجنے لگیں، اور اس کے ساتھ ہی نسوانی کہے بھی۔ انہیں یوں لگا جیسے ہال کی دیواروں میں ڈولبی سسٹم نصب کر دیا گیا ہو کہ ہر آواز انہیں اپنے قریب سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ہی نسوانی کہے خوفناک اور ڈراؤنی آوازوں میں بدل گئے۔
اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں چڑیلیں مل کر واویلا مچا رہی ہوں۔ پھر یکدم ان کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی گھما رہے تھے، لیکن ہر بار آوازیں نئی جگہ سے ہی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر یکدم جیسے سارا نظام ساکت ہو گیا ہو، اس قدر خاموشی چھا گئی، اس قدر خاموشی تھی کہ انہیں اپنے دل کے دھڑکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ انہیں اس خاموشی سے چڑ ہونے لگی۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے شور مچانے لگیں، لیکن باوجود کوشش کے ان کے حلق سے ایک آواز تک نہ نکل پائی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ہال کے چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک اوپر کی منزل سے ایک عورت کی آواز سنائی دی، جو انہیں مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ وہ وہاں کیوں آئے ہیں، اسی لیے اب موت ہی انہیں اس محل سے نکال پائے گی۔ یکدم خاموشی میں اس عورت کی آواز نے ان کے دل دہلا کر رکھ دیے۔ وہ جلدی سے اوپر کی جانب دیکھنے لگے۔ وہاں انہیں سفید لبادے میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی دکھائی دی، جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور ہوا نہ ہونے کے باوجود یوں اڑ رہے تھے جیسے اس کے سر کے پیچھے پیڈسٹل فین لگا ہوا ہے۔ ابھی وہ کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اچانک اس عورت کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہو کر نیچے کی جانب اترنے لگا۔ اف میرے خدا! یہ منظر تو اچھے بھلے بہادر آدمی کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ تو یونیورسٹی کے بے ضرر اسٹوڈنٹس تھے، اور دوسرے لمحے اس کٹے ہوئے سر کی آنکھوں سے تیز روشنی کے دھارے ان پر پڑنے لگے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتے ہوئے تیل کا چھڑکاؤ ان کے جسموں پر کر دیا ہو۔ انہیں اپنے جسم میں شدید تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ جلدی جلدی اپنے بیگ کندھوں سے اتار کر انہوں نے نیچے پھینکے اور اپنے جسموں سے فالتو کپڑے اتار اتار کر پھینکنے لگے۔ ان کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ ابھی چند منٹ مزید گزرے ہوں گے کہ اس عورت کے کٹے ہوئے سر سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے وہ ان کی بے بسی پر لطف اندوز ہو رہی ہو۔ ابھی ایک مصیبت ختم نہ ہوئی تھی کہ دوسری شروع ہو گئی۔ اس عورت کا دھڑ اب آہستہ آہستہ ہوا میں لہراتا ہوا نیچے کی جانب اترنے لگا اور ایک جگہ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس کے پیروں کے ناخن بڑھنے لگے اور پھر اس قدر لمبے ہو گئے کہ نیچے فرش پر رگڑ کھانے لگے، اور جیسے ہی وہ فرش پر رگڑ کھاتے تو ان میں سے چنگاریاں نکلنے لگتی۔ وہ سب سانس روکے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کے جسم یوں ہو چکے تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس دوران وہ کٹا ہوا سر لہراتا ہوا ان سب کے سروں پر پہنچ کر رک گیا، اور اس میں سے لہو کی تیز دھاریں نکل کر نیچے فرش پر پڑنے لگیں۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.